سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے دین پر استقامت نہیں ہو سکتی، اللہ کے دین پر استقامت نہیں ہو سکتی۔ استقامت اس کو نہیں کہتے کہ بندہ اپنے لیے حالات، زمانے، اپنا ماحول، اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے چند کام اپنے لیے اختیار کر لے اور باقی دین کے احکام کو چھوڑ دے۔ اس کو استقامت نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ میرا ملک، میرا علاقہ، میرا ماحول، میرے عزیز رشتہ دار، وہ اتنے دن پر راضی ہیں، وہ اتنے دن پر راضی ہیں، میں اتنا دن اختیار کروں گا جتنا دن اختیار کرنا میرے ماحول کے اعتبار سے کافی ہے۔ میری بات دھیان سے سننی پڑے گی۔ تو لوگ چند اعمال اور اسلام کے چند احکام اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، باقی دین کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی دین ہمارے ماحول میں نہیں چل سکتا۔ سب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک کی طرح نہیں ہیں، ہمارے ملک کا ماحول الگ ہے۔ فرماتے تھے جب ایمان نہیں ہوگا تو دین دنیا کے تابع ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ استقامت یہ نہیں ہے کہ آدمی دین کے کچھ احکام اپنے لیے چھانٹ لے اور ان کو تھام کر بیٹھ جائے، اس کو استقامت نہیں کہتے، بلکہ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو۔ استقامت پورے دین پر چلنا۔ فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم استقامت کا راستہ، پورے دین پر چلنے کا نام ہے۔ جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے، جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے۔ میں عرض کروں کہ جزوی دین پر صحابہ کے زمانے میں منافقین چلتے تھے، منافقین وہ چلتے تھے جزوی دین پر۔ انہوں نے کفر اور اسلام کے درمیان ایک الگ راستہ بنایا تھا، ایک الگ راستہ بنایا، کفر اسلام کے درمیان ایک الگ راستہ بنایا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حالات اور ماحول کے اعتبار سے دین پر عمل کرو۔ اللہ نے ان کا حال بیان کیا قرآن میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں۔ اتنا دن اختیار کرو جتنا حالات جتنی اجازت دیں۔ تو اتنا دن اختیار کرتے تھے جتنے دین سے ان کی دنیا کا نقصان نہ ہو اور جتنے دین سے باطل راضی رہے۔ سنو، اتنا دن اختیار کرتے تھے، باقی دین کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ دیکھتے تھے حالات کیسے ہیں، دیکھتے تھے حالات کیسے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، اگر ان کو خیر نظر آتی اسلام میں تو کہتے کہ ہاں اسلام اچھا مذہب ہے، اور اگر ان پر حالات آ جاتے تو وہ کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے، کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ یہ اللہ نے حال بیان کیا ہے ان کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، اگر وہ خیر پہنچے تو وہ کہتے تھے کہ ہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر دیکھا کہ حالات خراب ہیں تو کہتے تھے کہ کفر کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ دین کو حق نہیں سمجھتے، دین کو حق نہیں سمجھتے۔ جو دین کو حق سمجھے گا، جو دین کو حق سمجھے گا وہ کسی کی ملامت سے متاثر نہیں ہوگا، جو دین کو حق سمجھے گا کسی کی ملامت سے متاثر نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان کی علامت بتائی ہے یہ کہ ایمان والے وہی لوگ ہیں، ایمان والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے،
جو اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بیعت فرماتے تھے کفر سے اسلام کی طرف داخل ہونے کے وقت، کفر سے اسلام کی طرف داخل ہونے کے وقت بیعت ہوتی تھی. جب کفر سے آتے اسلام میں تو بیعت ہوتی تھی. اس بیعت میں یہ عہد لیا جاتا تھا کہ اس بات کا عہد کرو کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ کفر سے اسلام میں داخل ہونے کی شرائط میں ہے. یہ بھی کہو لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اس کا عہد کرو. جہاں فرائض کو قائم کرنے کا حکم ہے بیعت کے مضمون میں، وہاں عہد اور بیعت میں یہ بھی ہے کہ اس کا بھی عہد کرو کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور یہ بھی بیعت میں شامل ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. یہ بھی سنو، یہ بھی عہد میں داخل ہے. وعلی اثرۃ علینا، واصل بن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ سے بیعت ہونے لگے تو آپ نے یہ شرطیں لگائیں. آپ نے یہ شرطیں لگائیں. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ واصلہ اس کا بھی عہد کرو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. اس کا بھی عہد کرو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز نہیں چھوڑو گے، زکوٰۃ دینا نہیں چھوڑو گے، روزہ رکھنا نہیں چھوڑو گے. سنو غور سے کہ جب دین کے تقاضوں میں دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو یہ فرمایا کہ اس کا عہد کرو کہ تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. ہاں دیکھو روایت میں یہ نہیں فرمایا کہ تم دین نہیں چھوڑو گے، یہ نہیں فرمایا کہ تم دین نہیں چھوڑو گے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم دین کی دعوت نہیں چھوڑو گے. دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. میں نے عرض کیا کہ ایمان میں داخل ہوتے وقت اور کفر سے اسلام میں آنے کے وقت صحابہ کرام سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور دوسروں کو ہم سے آگے بڑھایا جائے گا تو ہم کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ سب سے بڑا امر اللہ کے اوامر میں وہ اللہ پر ایمان لانا ہے. وہ اللہ پر ایمان لانا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت تک استقامت کے ساتھ اللہ کے اوامر کو پورا کرے. تو پہلی بنیادی چیز کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہوتی. ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہوتی. آدمی حالات کے اعتبار سے اپنا رخ بدلتا رہتا ہے. صبح کو ان کے ساتھ ہوں گے، شام کو ان کے ساتھ ہوں گے. ماحول دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ ماحول. جی ہاں، منافقین دیکھا کرتے تھے کہ ایمان والوں کو آگے بڑھنے دو، پھر دیکھو میدان کا کیا حال ہوتا ہے. اگر میدان ان کے خلاف ہو گیا تو ہم پہلے سے پیچھے ہیں، اور اگر مال غنیمت ملنے کی امید ہو گئی اور مسلمان غالب آ گئے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے. ہم آگے بڑھیں گے. یہ منافقین کا معمول تھا کہ وہ میدان میں حالات کے اعتبار سے ہوتے تھے، حکم کے اعتبار سے نہیں ہوتے تھے. ان کے میدان میں حالات کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ بغیر ایمان کے استقامت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ بغیر ایمان کے اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایمان اخلاص کو کہتے ہیں.
صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، کیونکہ جو آدمی مخلص ہوگا وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ ملامت کی پرواہ انہیں ہوتی ہے جو کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں، جو کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں انہیں لوگوں کی ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جو کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں مخلص نہیں ہوتے، وہ یا تو کام چھوڑ دیں گے لوگوں کی ملامت کرنے کی وجہ سے، یا کام کریں گے لوگوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے، ان کی تعریف کی جائے گی تو وہ کام کریں گے، ہاں ان کی تعریف کی جائے گی تو وہ کام کریں گے، اور اگر ان کو الزام دیا گیا کہ تم نے کام صحیح نہیں کیا تو وہ کام چھوڑ دیں گے۔ اس لیے کہ جو آدمی مخلوق کے لیے کرتا ہے اسے مخلوق کی ناراضگی اور مخلوق کی رضا اس پر اس کے عمل کا مدار ہوتا ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اجر نہیں ہوگا، کہ اعمال کا اجر ایمان کے بقدر، اعمال کا اجر ایمان کے بقدر۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ وعدے ایمان والوں کے لیے پورے ہوں گے، جو وعدوں میں شک کریں گے وعدوں کو نہیں پائیں گے، جو وعدوں میں شک کریں گے وہ وعدوں کو نہیں پائیں گے۔ یہ چار چیزیں ہیں بنیادی، ایمان کے بغیر استقامت نہیں، ایمان کے بغیر اخلاص نہیں، ایمان کے بغیر اجر نہیں، اور ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے، ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تمام اوامر میں سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے، صحابہ اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے، سمجھنا چاہیے۔ نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور نماز پڑھنے کی کیا جگہ ہے۔ دھیان سے سننا بات، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور نماز پڑھنے کی کیا جگہ ہے، کہ نماز پڑھنے کا مخصوص طریقہ ہے اور نماز ادا کرنے کی مخصوص جگہ ہے۔ بہت دھیان سے بات سننی پڑے گی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچے ہم۔ نماز پڑھنے کا مخصوص طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا مخصوص طریقہ ہے، نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ ہے، حج کرنے کا مخصوص طریقہ ہے اور حج کرنے کی مخصوص جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج آدمی کہیں بھی کر لے، سنو، مخصوص طریقہ ہے حج کرنے کا، مخصوص جگہ ہے۔ نماز مخصوص طریقہ ہے، اس کے ادا کرنے کی مخصوص جگہ ہے، کہ نماز کے ادا کرنے کی جگہ مسجد ہے، نماز کے ادا کرنے کی جگہ مسجد ہے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آزار پیش کیے، نابینا ہوں، اندھا ہوں، کوئی مجھے لانے والا نہیں، ہاتھ پکڑ کر مسجد۔ مدینہ منورہ بہت سانپ بچھوؤں کا علاقہ ہے، خطرناک بچھو بہت ہوتے تھے مدینے میں۔ میرے اور مسجد کے درمیان اتنے کھجور کے درخت ہیں کہ اس میں چلنا مشکل ہے۔ ایک روایت ملتا ہے کہ میرے مسجد کے درمیان سے ایک نہر گزرتی ہے جسے پار کر کے آنا پڑتا ہے پانی کے اندر سے۔ یہ عرض کیا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں نماز گھر میں ادا کر لوں، نماز گھر میں ادا کر لوں؟ فرمایا نہیں، تمہیں نماز کے لیے مسجد ہی آنا ہوگا، نماز کے لیے مسجد ہی آنا ہوگا۔ یہ فرمایا حیث ینادی بہن، کہ جہاں اذان ہوتی ہے مسجد میں وہاں آؤ۔ پوچھا آپ نے اذان سنتے ہو کہ جی ہاں؟ فرمایا تو مسجد میں ہی آیا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نماز تو نہیں چھوڑتا
نماز تو نہیں چھوڑتا، لیکن گھر میں پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، جسمانی عذر نہیں ہے، لیکن نماز گھر میں پڑھ لیتا ہے، جمعہ اور جماعت کی نماز میں شرکت نہیں کرتا، اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور جمعہ اور جماعت کی نماز میں شرکت نہیں کرتا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال کیا تو یہ فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے. سنو، وہ شخص جہنمی ہے جو نماز تو نہیں چھوڑتا لیکن مسجد میں آ کر نہیں پڑھتا. یہ فرمایا کہ نماز تو نہیں چھوڑتا لیکن جماعت اور جمعہ کی نماز مسجد میں آ کر نہیں پڑھتا. فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے. اور یہ وعید کیوں نہ ہو جب آپ نے فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں. نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑی اکٹھی کریں، ان گھروں کو آگ لگائیں. میں نے ایک مثال دی ہے کہ نماز کا مخصوص طریقہ ہے، وہ کہاں ادا کی جاتی ہے؟ مسجد میں. جس طرح اس نماز کے فریضے کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے مسجد کا جو ہے مسجد کا ماحول ہے اور مسجد کے ادا کرنے کی جگہ ہے. میرے دوستو، عزیز اور بزرگوں، اسی طرح ایمان، کہ ایمان اللہ تعالی کا ایک فریضہ ہے، اس کو سیکھنے کے لیے بھی مسجد کا ماحول ہے. یہ سمجھنا چاہیے، اس کو سیکھنے کے لیے بھی مسجد کا ماحول ہے. اس امر کو صحابہ پورا کیسے کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ کو دعوت دے کر کہتے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اپنے رب پر کچھ دیر کے لیے ایمان لے آویں. یہ ملے گا صحابہ کرام کا معمول کہ اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے. اسے میں نے عرض کیا کہ نماز کے ادا کرنے کا مخصوص طریقہ ہے، نماز کے ادا کرنے کا مخصوص طریقہ ہے اور اس کے لیے مخصوص جگہ ہے. اسی طرح اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، ایک مخصوص طریقہ ہے. جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ایمان کوئی درخت ہے جو بڑھتا رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. سوال یہ ہے کہ صحابہ یہ ایمان کیسے لاتے تھے؟ صحابہ کے زمانے میں ایمان لانے کسے کہتے تھے؟ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آنے کو ایمان لانا کہتے تھے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کفر سے اسلام میں آنے کو ایمان لانا کہتے تھے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے زمانے میں کفر سے اسلام میں آنے کو اسلام لانا کہتے تھے اور ایمان کے حلقوں پر جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرنے کو ایمان لانا کہتے تھے. یہ بات ہے. اس عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ، پھر پر ایمان لائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے، خوشامد کرتے اور فرماتے کہ چلو ہمارے ساتھ، پھر پر ایمان لائیں گے. تو فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. یہ فرماتے تھے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے اور گشت کرتے اور کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتا، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، پر ایمان لائیں گے. یہ سارے صحابہ کرام کے معمولات یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ایمان کی تقویت کا اور ایمان کی ترقی کا اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہ صحابہ کرام کا معمول بتلا رہا ہے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مساجد کو
ایمان کے حلقوں سے آباد کیا جائے اور گشتوں کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں اللہ کا تعارف کرایا جائے، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ ہمیں صحابہ کا معمول یہ ملا کہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں جمع کیا جائے، اس لیے کہ دلوں میں بات کے اترنے کی جگہ مسجد ہے، دلوں میں بات کے اترنے کی جگہ مسجد ہے۔ حضرت فرماتے تھے جتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے شعبے ہیں ان سارے شعبوں سے مسلمان کو نکالنا ہے، ان سب شعبوں سے مسلمان کو نکالنا ہے کہ شعبے سے نکلو، کیونکہ ان تمام شعبوں میں اللہ کے غیر سے ہونے کو بولا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، سکھلایا جاتا ہے۔ مسجد اس لیے جمع کیا گیا تھا کہ جتنی بھی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کے ماحول سے نکل کر اللہ کے گھر میں آؤ، دلوں میں یہ بات اتارنے کے لیے کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اس کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ سمجھانے کے لیے مسجد میں جمع کیا گیا تھا۔ سمجھتے تھے کہ مسجد سے باہر کے شعبوں کا یقین دلوں سے نکالنے کے لیے مسجد کے ماحول میں جمع کرو، مسجد کے ماحول میں جمع کرو، یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ، یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ، مسجد کے ماحول میں جمع کر کے یہاں بات سمجھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے وفود کو مسجد میں رکھتے تھے، نئے لوگ آتے تھے اسلام سے دور اور اسلام سے بے رغبت، آپ ان کو مسجد میں رکھتے تھے۔ مفتی ثقیف نے کہا کہ ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ جب تک ہماری قوم پوری طرح اسلام سے مانوس نہ ہو جائے ہم بتوں کو نہیں توڑیں گے۔ تو آپ نے ایک ہی جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا جائے، مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کرے گا، یہ فرمایا۔ سیتصدقون ویجاہدون لما اسلموا، کہ یہ مسجد کے ماحول میں رہ کر اسلام میں اتنے پختہ ہو جائیں گے کہ یہ زکوٰۃ بھی دیں گے اور دین کی محنت بھی کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے کہ انہیں مسجد کے ماحول میں رکھا جائے، کیونکہ صحیح روایت میں ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے، اللہ پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے، کہ اللہ پر ایمان لانے کا صحابہ کا طریقہ ہمیں یہ ملا سیرت میں کہ چلو ایمان لائیں گے، اٹھو ایمان لائیں گے، آؤ یہاں بیٹھو مسجد میں ابے رب پر ایمان لائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہی ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، یہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات یہاں سے ثابت کی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو، اس لیے میرے دوستوں عزیزوں مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان بالغیب سکھلانا ہے، ایمان بالغیب سکھلانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب کے لیے مسجدوں میں اس طرح جمع کرتے تھے کہ صحابہ کا یقین مشاہدات سے ہٹ کر غیب پر آ گیا تھا۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ جب کوئی حادثہ پیش آتا تو صحابہ مسجد کی طرف اس طرح آتے تھے گویا ظاہری سارے نظام سے ہٹ کر
غیب کی بنیاد پر مسائل کو حل کرانا چاہتے ہیں. یہ تھی بات. اس زمانے میں جتنے بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں، اجتماعی ہوں یا انفرادی ہوں، ان مسائل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں رہا. ان مسائل کے حل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں رہا. اس زمانے میں امت کے مسائل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں رہا. ایک تو دنیا کے ظاہری اسباب ہیں جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں، ایک غیبی نظام ہے، ایک غیبی نظام ہے. بارشوں کے برسنے کا یا سیلابوں کو روکنے کا ایک غیبی نظام ہے. صحابہ کرام اس غیبی نظام کو بھی مسجد کے راستے سے چلاتے تھے. سنو غور سے، وہ نظام جو انسان کے بس سے باہر ہے، سیلابوں کا روکنا یا بارش کا برسوانا، سنو غور سے، صحابہ نظام کائنات کو بھی مسجد کے راستے سے چلاتے تھے، اپنی موافقت میں، اپنی چاہت کے مطابق. سنو غور سے. اس زمانے میں مسلمان کے تصور سے بھی یہ بات باہر ہے، مسلمان کے تصور سے بھی یہ بات باہر ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے. بارش ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. اور صحابہ کرام تمام کائناتی نظام وہ مسجد سے چلاتے تھے. بارشیں بند ہو گئی، قحط سالی آئی، ایک صحابی نے آ کر مسجد میں کہا کہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، دعا کیجیے اللہ سے کہ بارش ہو جائے. فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے دعا سے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے بہ رہے تھے. اگلا جمعہ ہو گیا، سورج نظر نہیں آیا، اتنی بارش ہوئی. اگلے جمعہ میں ایک آدمی آیا دروازے پر مسجد کے، عرض کیا کہ بارش بند کرائیے، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، پانی بھر گیا ہے، ضرورت پوری ہو گئی. جی ہاں، بارش بند کرائیے. فوراً بارش اسی وقت بند ہو گئی. بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ مشاہدات اور تجربات اور مادی اسباب ان کے ماحول سے نکل کر مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے غیبی نظام کو سنو، اللہ کے غیبی نظام کو سنو، تاکہ تمہارا یقین اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھرے. اس لیے مسجد کو نقشوں سے خالی رکھا گیا، مسجد کو نقشوں سے خالی رکھا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز سے متعلق چیز کا بھی انتظام نہیں تھا، نماز سے متعلق چیز کا بھی انتظام نہیں تھا. وضو نماز سے متعلق ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن مسجد میں وضو کا انتظام نہیں تھا. 9 ہجری تک چراغ نہیں تھا، 9 ہجری تک چراغ نہیں تھا. 9 سال مدینے میں گزر گئے آپ کے ہجرت کے بعد، لیکن چراغ نہیں تھا. ملکوں میں اسلام پہنچ چکا تھا، لیکن مسجد میں چراغ نہیں تھا، مسجد میں چراغ بھی نہیں تھا. اسلام پھیل گیا تھا، مسجد میں چراغ نہیں جلتا تھا. سن رہے سو رہے؟ یہ بات تھی. ایک مرتبہ آگ نکلی مدینہ منورہ میں، ایسی آگ جو سارے مدینے کو جلا کے خاک کر دیتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف گئے، خبر سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف. وہاں تیمہ داری نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. تیمہ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے پہاڑ کے اندر جیسا چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے. کیا بات ہے کہ مسائل کا تعلق یہاں سے ہے، مسائل کے تعلق یہاں سے ہے. آگ کو سمیٹ کر لے گئے پہاڑ کے اندر. اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ اب یہ مزاج نہیں ہے. ساری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اسباب پر تقسیم ہو گئی ہیں. ایک صحابی امامہ باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسجد میں بیٹھے ہوئے، فرمایا ابو امامہ مسجد میں کیوں ہو اس وقت؟ عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں۔ فرمایا ابو امامہ ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلائیں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے۔ کتنا قرضہ؟ یمن کے پہاڑ کے برابر تم پر قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے۔ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے، فرمایا آپ نے کیوں بیٹھے ہو؟ آج کے کہ رسول اللہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ اگر میں سال ہر سال اپنے کھجور کی پیداوار کو قرض میں ادا کروں اور ایک کھجور میں استعمال نہ کروں تو ابھی میرا قرضہ اترنے والا نہیں ہے۔ سال ہر سال کی آمدنی قرض میں دیتا رہوں، اپنے گھر ایک کھجور لے کر نہ جاؤں تب بھی میرا قرضہ ادا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے باغ کا پھل توڑ لیا ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا چلو باغ میں۔ آپ تشریف لے گئے، ڈھیر لگے ہوئے تھے کھجور کے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے ذمے بھی قرضہ تمہارا قرضہ ہے، تمہارا قرضہ تم سب کو بلا لو، تمہارے ذمے جس کا بھی حق ہے اسے بلا لو۔ چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ ان کا حق، جس کے بھی ذمے ان کا حق ہے وہ آ جائے۔ تمام لوگ جمع ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا حق لے لیا، جس کا ذمہ جتنا قرضہ تھا سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کھجور کے ڈھیروں میں دیکھا تو مجھے کسی کھجور کے ڈھیر میں سے ایک کھجور کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ کہیں سے کھجور اٹھائی گئی ہے، مجھے پورے کھجور کے ڈھیر میں کوئی ایک کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی۔ بس بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ سنو غور سے، وہ تو آپ کی برکت تھی، وہ تو آپ کی برکت تھی، اب تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہ اعمال اور وہ دعائیں اور وہ کام دے کر گئے ہیں، وہ کام دے کر گئے کہ اگر امت آج بھی اللہ کے ساتھ یہ گمان رکھے تو اللہ تعالی آج بھی خدا کی قسم مسلمانوں کی مدد انبیاء کی طرح کرنے والے ہیں۔ ان کی طرح، انبیاء کی طرح، صحابہ کی طرح نہیں کہہ رہا میں۔ آج امت کی مدد ہوگی انبیاء کی طرح، جی ہاں، اس کی طرح، انبیاء کی طرح۔ كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، کہ جس طرح ہم ہر مصیبت سے نجات دیے ہم نے انبیاء کو، ہم ایمان والوں کو ایسی نجات دیں گے، اور جس طرح ہم نے مدد کی ہے رسولوں کی ہم ایمان والوں کی اسی طرح کریں گے قیامت تک۔ جس طرح ہم نے مدد کی ہے رسولوں کی، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم مدد کریں گے رسولوں کی اور مدد کریں گے ان پر ایمان لانے والوں کی قیامت۔ یہ ایک بدگمانی پیدا ہو گئی کہ جو مدد صحابہ کے زمانے میں ہو گئی وہ اب نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امت نے مدد کے اسباب چھوڑ دیے، امت نے مدد کے اسباب چھوڑ دیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے وعدوں کے یقین پر آؤ۔ وعدے سارے غیب میں ہیں، وعدے سب غیب میں ہیں، وعدے سب غیب میں ہیں۔ تو ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ گشتوں کے ذریعے ہر امتی کو مشاہدات اور تجربات اور اسباب اور مادی شکلوں کے ماحول سے نکالو اور مسجدوں میں، ایمان کے حلقوں میں غیب کی بنیاد پر جمع کرو، اس پر غیب کی بنیاد پر، کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے کہ دعوت دے کر مسجد ایمان کے حلقوں میں جمع کیا جائے، کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ کے یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا، ظاہری شکلوں سے ہٹایا کہ ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا نظام کائنات چل رہا ہے براہ راست اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے وہ اپنی حاجتوں کے لیے کائنات کے اسباب اور ان کے نقشوں کو اصل سمجھتے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے وہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کو اصل سمجھتے ہیں۔ بہت آسان بات ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے وہ اپنی حاجتوں کو اسباب سے پورا کرتے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے وہ اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے، حالانکہ نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے، نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، پکی بات ہے۔ کیونکہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو مشاہدات سے ہٹایا۔ ایک صحابی نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے، اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ فرمایا اونٹوں میں خارش کہاں سے پھیلی؟ صحابی نے عرض کر دیا کہ ایک کو ہو گئی تھی پھر اس سے سب کو ہو گئی۔ فرمایا پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ اس سوال کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ جس طرح پہلے والے اونٹ کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے اس طرح سارے اونٹوں کو خارش اللہ کے امر سے ہوئی۔ نظام کائنات کائنات سے نہیں چلتا، نظام کائنات کائنات سے نہیں چلتا، بلکہ نظام کائنات چلتا ہے خالق کائنات سے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ گشت کر کے لوگوں کو کائنات کے نقشے سے نکالو اور مسجدوں میں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ، مسجدوں میں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ۔ یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں، اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے اللہ کے احکام ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ سنو کہ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں لیکن ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، سورج ہے روشنی نہیں ہے، چاند ہے گرہن ہے، زمین ہے غلہ نہیں ہے، عورتیں ہیں بچے نہیں ہیں، ہتھیار ہے حفاظت نہیں ہے، دوائیں ہیں شفا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سارا نظام کائنات کا اٹھا کر اس میں آپ کو تبدیلیاں ملیں گی، اس میں آپ کو تبدیلی ملے گی۔ سورج بدل گیا ہے کہ کیا بات ہے کہ روشنی نہیں ہے، چاند گرہن ہو گیا، زمینیں ہیں غلہ نہیں ہے، جی ہاں، عورتیں ہیں اولاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین ہوگی تو غلہ یقیناً ہوگا اور سورج ہے تو روشنی یقیناً ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ سورج ہے مگر روشنی نہیں ہے۔ نظام کائنات میں تغیرات ہیں لیکن دین میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ لیکن کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، تو جب کائنات میں تبدیلیاں ہیں تو کائنات ضابطہ نہیں ہو سکتا، دنیا ضابطہ نہیں ہو سکتی، دین ضابطہ ہے، کیونکہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ سکھلایا گیا کہ اللہ کی ذات عالی سے
فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکام ہیں. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکام ہیں. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکام ہیں. اہل دنیا کا کہنا یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کائنات بنا کر فارغ ہو گئے اور کائنات کی ضروریات کائنات سے جوڑ دی گئی ہیں. آپ یوں کریں گے تو یوں ہوگا، آپ یوں کریں گے تو یوں ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر چیز، ہر آن، ہر لمحہ اللہ کے قبضے میں ہے. اس لیے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں. لوگوں نے ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. سننا بات دھیان سے. لوگوں نے ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ سبب اختیار کرو، سبب اختیار کرو، اگر حاجت پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے. سبب اختیار کرو، حاجت پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور حاجت پوری نہ ہو تو پھر دعا کرو. اس وقت ساری دنیا کے مسلمان اس رخ پر چل رہے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان اسی رخ پر چل رہے ہیں کہ اسباب اختیار کرو. اگر حاجت پوری ہو جائے تو اللہ کا خیال بھی نہیں آتا، اور اگر حاجت اٹک جائے اسباب میں تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. سنو غور سے. ہم سب نے مل کر حاجتوں کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. سب نے مل کر حاجتوں کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. صراط الحاجہ وہ پڑھتا ہے جس کی حاجت سبب سے پوری نہیں ہوتی. صراط الحاجہ کون پڑھتا ہے؟ جس کی حاجت سبب سے پوری نہیں ہوتی. دوا کھا رہا ہے، شفا نہیں ہوئی تو کہے گا صراط الحاجہ پڑھو. ہم نماز کی طرف جاتے ہیں اسباب سے تھکنے کے بعد. ہم نماز کی طرف جاتے ہیں اسباب سے تھکنے کے بعد. حالانکہ حکم یہ ہے کہ نماز کی طرف آؤ اسباب کی طرف جانے سے پہلے. نماز کی طرف آؤ اسباب کی طرف جانے سے پہلے. حکم یہ ہے کہ نماز کی طرف جاؤ اسباب کی طرف جانے سے پہلے. اس لیے اس ارادے سے نہیں کہ پہلے نماز پڑھوں گا پھر سب اختیار کروں گا. اگر اتنا بھی ارادہ کر لیا پھر بھی ناکامی آئے گی. پھر بھی ناکامی آئے گی. کیوں آئے گی ناکامی؟ ناکامی اس لیے آئے گی کہ عمل اور سبب دونوں کو یقین میں جمع کیے ہوئے ہیں کہ پہلے عمل پھر سبب. پہلے عمل پھر سبب. یوں کہے کہ نہیں، اللہ عمل سے ہی کامیاب کریں گے. اللہ عمل سے ہی کامیاب کریں گے. اگر اس طرح عمل کو مقدم کرے کہ اللہ عمل سے ہی کامیاب کریں گے تو اس کے اسباب کی طرف جانے سے پہلے اللہ حاجتیں پوری کر کے دکھلاویں گے. اور اگر یہ کہتا ہے کہ عمل اور سبب دونوں کو جمع کرنا ہے، پہلے عمل پھر سبب، تو صرف تقدیم و تاخیر کا فرق ہوا، یقینی اور غیر یقینی نہ ہوا. عمل کو یقینی بنائے، اسباب کو غیر یقینی بنائے. عمل کو یقینی بنائے، اسباب کو غیر یقینی بنائے تو اللہ رب العزت عمل کے یقین پر کامیابی دکھلا دیں گے. عمل کے یقین پر کامیابی دکھلا دیں گے. اور اگر یہ خیال ہے کہ اسباب اور اعمال دونوں کو جمع کرنا ہے تو ہر سمجھتے تھے کہ نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسباب اختیار نہ کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ دو کام کر لو. ایک تو عمل کو سبب پر مقدم کر لو. عمل کو سبب پر مقدم کر لو. ایک تو عمل کو سبب پر مقدم کر لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اسباب سے نا امید ہو کر. اسباب اختیار کرو اسباب سے نا امید ہو کر. اسباب اختیار کرو اسباب سے نا امید ہو کر. اسباب اختیار کرو اسباب سے نا امید ہو کر. اگر اسباب سے امید کرو گے نا، سنو، اگر اسباب سے امید کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسباب کے حوالے کر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے اور صحیح روایت میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے غیر سے امید کرتا ہے تو اللہ مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور اسے اس کے اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک ہے اسباب کا اختیار کرنا، ایک ہے اسباب سے امید کرنا. اسباب سے امید
اسباب سے امید نہ کرو، اختیار کرو. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے. ہم اسباب اختیار کرتے ہیں حکم کی وجہ سے، امید کی وجہ سے نہیں. اسباب اختیار کرتے ہیں. اسباب کیوں دیے گئے؟ اسباب دیے گئے امتحان کے لیے، کامیابی کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے. اسباب کامیابی کے لیے نہیں ہیں، امتحان کے لیے ہیں. چاہے وہ اسباب سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں کیوں نہ ہوں. لو جی، ایک نبی کے ہاتھ میں بھی سبب بطور امتحان کے ہے، ایک نبی کے ہاتھ میں بھی سبب بطور امتحان کے ہے. تو جب نبی کے ہاتھ میں سبب بطور امتحان کے ہے تو ہمارے ہاتھ میں اسباب بطور اطمینان کی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اسباب سے مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں جب انبیاء بھی اسباب میں امتحان کے لیے ہیں؟ جب انبیاء کے اسباب امتحان کے لیے ہیں تو ہمارے اسباب اطمینان کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سنو، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے اسباب دیتے ہیں امتحان کے لیے کہ یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے کے اور ان گھوڑوں کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی جو قدرت چیزوں کی بناوٹ میں ہے اس سے متاثر نہ ہو. اللہ کی جو قدرت چیزوں کی بناوٹ میں ہے اس سے متاثر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت چیزوں کے بنانے میں استعمال ہوئی ہے وہ ان سے متاثر ہونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے متاثر ہونے اور اللہ کو پہچاننے کے لیے بنائی گئی. سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھ کر متاثر ہو گئے، گھوڑے دیکھ کر متاثر ہو گئے. اتنے متاثر ہوئے، اور کیوں نہ ہوتے. ایسے گھوڑے تھے جو انتہائی خوبصورت اور جن کے اندر 3 صفتیں تھیں. پانی میں تیرتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، زمین پر دوڑتے تھے. اپنی پیٹھ پر بوجھ لے کر ہوا میں ایسے اڑ سکتے تھے جیسے چڑیا اڑ جاتی ہے. اس کو دیکھنے میں مشغول. دیکھو میرے رب کی قدرت، دیکھو میرے رب کی قدرت. قدرت کو دیکھنے کے چکر میں عصر کی نماز بھول گئے، عصر کی نماز بھول گئے. دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کا امتحان تھوڑے سے گھوڑوں میں مشغول کر کے امتحان لے لیا کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. ہمارے پاس جو بھی اسباب ہیں ہم سب میں لگ کر عمل کو بھول جاتے ہیں، سب میں لگ کر عمل کو بھول جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں لگے، نماز عصر کی قضا ہو گئی. اتنا غم عصر کی نماز کی قضا ہونے کا کہ تلوار منگا کر سارے گھوڑے کاٹ ڈالے، سارے گھوڑے سب کاٹ ڈالے. اور اللہ سے کہا، اے اللہ مجھے تو آج کی عصر پڑھنی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو آج کی عصر چاہیے. اللہ نے سورج کو واپس نکالا، سورج کو واپس نکالا. تمہیں ایک عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوگا، ہم سورج کو واپس لاویں گے. میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ کائنات کا نظام عبادات پر چلے گا، کائنات کا نظام کائنات پر نہیں چلے گا. یہ نہ کہا جائے گا کہ بھئی سورج ہے وہ تو غروب ہونا تھا ہو گیا. یہ نہیں، ایسے تھوڑا ہی ہے. جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کی سچا غم ہوتا ہے اللہ ان کے لیے نظام کائنات کو مسخر فرماتے ہیں. صحابی کو جیل میں نماز کا فکر ہے، جنابت کی حالت میں ہے. جیلر نے غسل کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا. اے اللہ مجھے تو نماز ادا کرنی ہے، میں 2 دن پیاس کو صبر کر لوں گا، 2 دن پانی نہیں پیوں گا، پینے کے پانی سے غسل کر لوں گا لیکن 2 دن پانی نہ پیوں گا، صبر کر لوں گا پانی کو، نماز کو صبر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے بادل کو مسخر کیا، آسمان سے بادل اترا، جیل میں داخل ہوا، صحابی کو اوپر برسا، صحابی نے غسل کیا. میں اس لیے عرض کر رہا کہ نظام کائنات کائنات سے نہ چلے گا بلکہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے، اور اس کو موافق کیا جاتا ہے دعوت عبادت کو جمع کرنے پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ضروریات کو جوڑا ہے اسباب سے. اگر اسباب میں کامیابی نہیں آتی تو پھر اس کے لیے اعمال کرتے ہیں، پھر اس کے لیے اعمال کرتے ہیں. حالانکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے اعمال کی طرف پھیرا اور عمل کو مقدم کرایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کرو تجارت، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دعاؤں کو جوڑا ہوا ہے اسباب کے ساتھ، یہ سبب اور دعا۔ اللہ نے دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ، اللہ نے دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد لیتے ہیں۔ ہم نے جوڑا ہے دعاؤں کو اسباب کے ساتھ، یہ سبب اور دعا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل اور دعا، عمل اور دعا، عمل اور دعا، اللہ نے ان دونوں کو جوڑا ہے۔ ہم نے اسباب اور دعاؤں کو جوڑا ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ اسباب اختیار کرو، اللہ سے دعا کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو تو صحیح، کتنی الٹی بات ہے کہ اسباب اختیار ہم کریں گے اور کامیاب اللہ کریں گے۔ اوہو، اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات سے ہونے کو تو مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم اسباب اختیار کریں گے، کامیابی اللہ دیں گے۔ ایک مشرک دماغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے آیا، کیونکہ کہتا تھا کہ آپ پر کوئی اثر ہے، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو مشرک کا کہنا یہ ہے کہ میں آپ کا علاج کروں گا، آپ اپنی بیماری کو بڑا مت سمجھیے، مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، علاج تو میں کروں گا مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ مشرک کہہ رہا ہے آپ سے کہ میں آپ کا علاج تو کروں گا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سنو، اس لیے یہ کہہ دینا کہ ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ سے کامیابی لینے کا ذریعہ اسباب نہیں ہے۔ اللہ سے کامیابی لینے کا ذریعہ اسباب نہیں ہے۔ اگر اللہ سے کامیابی لینے کا ذریعہ اسباب ہو تو پھر مسلمان غیر مسلم سب برابر ہو جائیں گے، مسلمان غیر مسلم سب برابر ہو جائیں گے، سب برابر ہو جائیں گے۔ حالانکہ مسلمان غیر مسلم برابر نہیں ہو سکتے، مسلم غیر مسلم برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے لیے کامیابی کے ضابطے الگ الگ ہیں۔ مومن کے لیے کامیابی کا ضابطہ اللہ کے احکام، اس کا دین ہے۔ مشرک کے لیے کامیابی کا ضابطہ کائنات کے نقشے ہیں۔ دونوں میں الگ الگ راستے ہیں دونوں۔ مشرک اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھائے گا کائنات کے راستے سے، مسلمان اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھائے گا احکام کے راستے سے۔ اللہ دونوں کو دیں گے، لیکن مشرک کو دیں گے ناراض ہو کر، مومن کو دیں گے راضی ہو کر۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعائیں عبادات کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سبب بنا کر پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کو عمل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کو عمل بنا کر پیش کرو، سبب نہیں۔ ہم اللہ کو سبب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے عام طور سے کہ لوگ اسباب بناتے ہیں، پھر وہ اسباب اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ میری دکان ہے اور تو نفع دینے والا ہے۔ اے اللہ، یہ میری دوا ہے اور تو شفا دینے والا ہے۔ سوچو تو صحیح، وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، اس کو کوئی سبب پیش کرنا اس کی قدرت کے انکار کرنا ہے۔ اللہ کو سبب پیش کرنا اس کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کو سبب پیش کرنا اس کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرو، اللہ کو عمل پیش کرو، وہ اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے۔ سنو، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، 3 آدمی غار میں داخل ہوئے، چٹان سر کی، راستہ بند ہو گیا۔ ایسی چٹان جس کو بڑی سے بڑی طاقت سے ذریعہ ہٹایا نہیں جا سکتا۔ کیا کریں کہ موت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اب کیا ہو سکتا ہے، کہ اب کیا ہوگا، یہاں سے نکلنے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں کہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ نہیں، تم نے اپنی اپنی زندگی میں جو بھی عمل
اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تم اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرو، اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کرو. سنو، اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کرو. یہاں کسی نے دعا نہ کی اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے اس شیطان کو ہٹا دے، کیونکہ ملائکہ بھی اللہ کا غیر ہیں. عمل کی طاقت، عمل کی قوت فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے، عمل کی قوت فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے ملائکہ کے بغیر، جو اللہ کو پکارتا ہے ملائکہ کے بغیر، ایسے پکارنے والوں کے لیے ملائکہ اللہ تعالیٰ سے خود کہتے ہیں کہ ہمیں بھیج دے اس کی مدد کے لیے. اس لیے اللہ کو سے مدد ملائکہ کے ذریعے نہیں مانگی جائے گی، اللہ سے مدد ملائکہ کے ذریعے سے نہیں لی جائے گی. اے اللہ تو فرشتے کے ذریعے مدد کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہنا مناسب نہیں ہے. لو جی، وہ ملائکہ جو سب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور پاکیزہ روحیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں. سوچو تو صحیح، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سبب کے طور پر ان کے ذریعے سے مدد نہیں مانگی جا سکتی تو پھر دنیا کی مادی اسباب کی کیا حیثیت رہ گئی ملائکہ کے مقابلے میں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. ہم ایک دکان کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے نفع مانگ رہے، ایک دوا کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے شفا مانگ رہے، ایک وکیل کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مقدمے میں کامیابی مانگ رہے، ایک زمین کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے غلہ مانگ رہے، زمین کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے غلہ مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ایک فرشتے کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ سوچو تو صحیح، ساری کائنات کو جبرائیل پر سے ایسے گھیرے ہوئے ہیں جیسا کوئی مرغی چوزے کو اپنے پروں کے اندر چھپا لیتی ہے. کتنے بڑے فرشتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا، فرشتے نے پوچھا ہماری مدد، کہ نہیں ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی. حالانکہ دیکھو تو صحیح، جبرائیل تو آتے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، جبرائیل تو آتے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارا کہ نہیں ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. تو باقی جتنے بھی مادی اسباب دنیا میں ہیں ان کی کیا حیثیت رہ گئی جب ملائکہ کے ذریعے اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ اب کہاں گنجائش رہ گئی؟ کوئی یہ کہ اے اللہ اس دوا کے ذریعے شفا دے دے، اس کارخانے کے ذریعے آمدنی دے دے، اس زمین کے ذریعے غلہ دے دے. سوچو تو صحیح، جب جبرائیل کو بھی مدد کے لیے پیش نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے تو باقی اسباب کو پیش کرنے کی گنجائش کہاں رہ گئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ان تینوں نے کہا کہ اللہ تعالی سے مدد لینے کے لیے، اس شیطان کو ہٹانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اپنے وہ اعمال پیش کرو اللہ کے سامنے جو تم نے محض اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں اور دوسروں کے نفع کے لیے کیے ہیں، دوسروں کے نفع کے لیے کیے. چنانچہ تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. ایک نے عمل پیش کیا معاشرے میں احسان کا، ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا. تینوں نے احسان کا عمل پیش کیا. ایک نے احسان کیا اپنے والدین پر کہ ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا ان کی سرانے، جب وہ سو کر اٹھے پہلے والدین کو دودھ پلایا. مشہور قصہ ہے روایتوں میں، پہلے والدین کو دودھ پلایا. اے اللہ یہ عمل میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے، تو چٹان کو اس عمل سے ہٹا دے، اپنے امر سے ہٹا دے. عمل ذریعہ ہے، اللہ کا امر اصل ہے، عمل ذریعہ ہے. یہ نہیں کہ سبب اور امر، بلکہ عمل، بندے کا عمل اور اللہ کا امر. چٹان سر کی اس عمل پر لیکن کوئی نکل نہ سکا. دوسرے نے عمل پیش کیا کہ اے اللہ میری چچا کی لڑکی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی اور میں اس سے خلوت چاہتا تھا، وہ انکار کرتی تھی، پھر وہ محتاج ہو کے میرے پاس آئی
اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، میں اس کی ٹانگوں کے درمیان برے ارادے سے بیٹھ گیا، اے اللہ میں نے محض تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ کا کام نہیں کیا، اور اس کو 120 دینار اس کو دے دیے، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو تم یہاں سے نکال دے۔ چٹان سر کی، چٹان سر کی۔ آپ اس پورے قصے میں کہیں نہیں دیکھیں گے کہ کسی فرشتے کو، کسی زلزلے کے جھٹکے کو، کسی سیلاب کے بہاؤ کو اللہ سے مانگا گیا ہو اس چٹان کو ہٹانے کے لیے۔ پورے قصے میں کسی بھی مادی شکل کا اور کسی بھی ذریعے کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ کسی فرشتے کا بھی ذکر نہ ملے گا کہ اللہ جس طرح تو نے ملائکہ کے ذریعے مدد کی انبیاء کی، ہماری بھی کر دے، یہ بھی نہ ملے گا۔ جب فرشتوں کو اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا تو باقی مادی اسباب کی کیا حیثیت رہ گئی ایک ادنا فرشتے کے مقابلے میں؟ اسے نے عمل پیش کیا کہ اے اللہ میرے یہاں ایک مزدور نے مزدوری کی، پھر وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی اجرت سے، اس کی مزدوری سے مال تیار کیا، ایک عرصے کے بعد وہ آیا تو جتنا مال تیار ہوا تھا سب اس کو میں نے دے دیا، اے اللہ اگر یہ عمل تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں نکال دے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، سبب نہیں۔ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، سبب نہیں۔ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اے اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے عملوں کے ساتھ ہیں۔ اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ۔ دو چیزیں ہیں جس پر یعنی عمل کی خاصیت ظاہر ہوگی، ایک علم، دوسرے ایمان۔ علم اور ایمان، اس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ علم اور ایمان یہ دو چیزیں اصل ہیں، ان کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں۔ علم اور ایمان، علم اور ایمان یہ دو چیزیں اصل ہیں، اس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان انہی دو سے غافل ہے، نہ علم سیکھتے ہیں نہ ایمان، نہ علم سیکھتے ہیں نہ ایمان سیکھتے ہیں۔ یہ دو چیزیں بنیادی ہیں، علم اور ایمان۔ حدیث میں آتا ہے جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے۔ کیا چاہے گا؟ علم اور ایمان۔ ایمان تو یوں نہیں سیکھتے کہ ہم تو ایمان والے پیدا کیے گئے، اور علم کے بارے میں تو حال یہ ہے کہ دنیا میں ہر سیکھے جانے والی چیز کو علم سمجھتے ہیں، دنیا میں ہر سیکھے جانے والی چیز کو علم سمجھتے ہیں، حالانکہ میرے دوستو عزیزو علم صرف وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اللہ ہم سے چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اس کو علم کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کیونکہ جس طرح کلمے کا اخلاص ہے اس طرح علم کا بھی اخلاص ہے۔ کلمے کا اخلاص بھی ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں۔ کلمے کا الفاظ تو لوگ جانتے ہیں لیکن اخلاص نہیں جانتے۔ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ اسی طرح علم کا بھی اخلاص ہے کہ اللہ کا علم دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے، علم اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ کہ علم خشیہ پیدا کرے گا، علم خشیہ پیدا کرے گا، کہ علم دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اس لیے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا، زبان کا اور دل کا۔ عجیب حدیث ہے، فرمایا العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ کہ زبان کا علم یہ کہ ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا، اور دل کا علم اس کو نفع دے گا، دل کا علم نفع دے گا۔ کہ دل کا علم یہ ہے
کہ یہ علم اس کو حرام سے بچائے، حکم پر چلائے، یہ دل کا علم ہے۔ اور اگر یہ اس کو علم تو حاصل ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو صاف فرمایا کہ پھر یہ زبان کا علم ہے، دل کا علم نہیں ہے۔ دل کا علم تو یہ ہے کہ دل کا علم اس کو حرام سے روک دے۔ اسے دوستو عزیزو، دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالنا ہے۔ وہ جہالت یہ ہے کہ مسلمان اس زمانے میں ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھا،